کیا چاروں امام حق پر ہیں جبکہ ان کے درمیان اختلاف ہے؟ تو چاروں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق پر تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ائمہ کے وہاں جو اختلاف ہے نا، وہ اصول دین میں نہیں ہے، فروع دین میں ہے۔ صرف مشکل سے آپ کو 4-5% مسائل ایسے ملیں گے جو اجتہادی مسائل ہیں، ان میں صرف ان کا اختلاف ہے۔ باقی دین کی جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں نا، ان میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اس لیے آپ انہیں باطل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باطل پر انسان تو تب ہو سکتا ہے نا جب دین کی فنڈامنٹل چیزوں میں وہ اختلاف کر جائے، شرک کو کوئی جائز ٹھہرانے لگے، یا اللہ کی وحدانیت میں شک کرنے لگے، یا ختم نبوت کا کوئی منکر۔ تو ائمہ میں الحمدللہ ایسا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے بتایا کہ وہ چیزیں جو قرآن حدیث میں بالکل وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، 2-4% مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اجتہاد سے ہے، ان مسئلوں میں اختلاف ہوا ہے ان کے درمیان۔ تو وہ اصول دین نہیں ہے، وہ فروع دین ہے۔ ایسے نظریے تو صحابہ کرام میں بھی آپ کو بے شمار مل جائیں گے۔ آپ احادیث پڑھیں، دیکھیے کوئی صحابی کوئی مسئلہ بتاتا ہے، کوئی صحابی کوئی۔ تو یہ اختلافات بکثرت صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود سب کے سب حق پر تھے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ کوئی امام جو ہے باطل پر ہے یا غلط عقیدے پر، نہیں، وہ ہیں سب کے سب حق پر۔ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں امام کی جو دلیل ہے زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا اس کا یہ مسئلہ زیادہ قوی ہے، ٹھیک ہے، دلیل کی روشنی میں، اور جو دوسرا مسئلہ ہے ان کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا مرجوح ہے۔ تو آپ راجح کہہ سکتے ہیں اور کسی ایک مسئلے کو، کسی ایک امام کی بات کو ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن وہ غلطی پر نہیں ہے اس کے پاس بھی حدیث کوئی نہ کوئی بطور دلیل، چاہے وہ ضعیف ہو، تو اس کو باطل نہیں کہا جاتا نا۔ جو انسان جو ہے اصول دین میں اختلاف کرے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے یا وہ جو ہے باطل پر ہے۔ لیکن جس کا فروع میں اختلاف ہو، تو فروع میں اختلافات تو آج علماء میں بھی بہت سے پائے جاتے ہیں، تو وہ سب کے سب حق پر ہیں۔ راجح اور غیر راجح کا فرق آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بس۔